آج ہم اپنی ایمپرر سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیریز کے اندر ہم ایسے بادشاہوں کی سچی داستانیں سنیں گے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی مشکلات کے اندر گزاری، اور انہوں نے بادشاہت کسی حکومت کے شوق کی وجہ سے نہیں لی، بلکہ وہ اس کے حقدار تھے۔ اور ہم اپنی اس سیریز کا آغاز ایک ایسے بادشاہ کی سچی داستان سے کریں گے کہ جنہوں نے ساری زندگی اتنے رنج اٹھائے کہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ ہمت ہار جاتا، مگر اس آدمی کی بات کچھ الگ تھی، کیونکہ اس نے بچپن میں ہی جان لیا تھا کہ آنے والے دور میں اس پر ایک بڑی ذمہ داری عائد کی جانے والی ہے۔ تقریباً 3600 سال پہلے کنعان میں ایک رات جب سارا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا، ایک گھر سے ہلکی سی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ ایک بچہ اپنے والد سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی گھبرا کر اٹھ گیا تھا کیونکہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا جو کہ بڑا عجیب تھا، اور وہ اپنے بابا کو یہی خواب بتا رہا تھا۔ اس نے بتایا، بابا، میں نے دیکھا کہ ایک سورج، چاند اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے والد مسکرائے اور کہا کہ بیٹا، تم آنے والے زمانے میں بہت بلند مقام حاصل کرو گے، مگر یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں ان میں حسد پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن یہ باتیں کسی نے سن لی تھی اور اس نے اس بچے کے بھائیوں کو وہ باتیں بتا دی۔ حسد کی وجہ سے ان بھائیوں نے اپنے اس چھوٹے بھائی کو مارا اور اسے کنویں میں پھینک دیا، اور بعد میں ایک کاروان کو بیچ دیا، اور اس طرح سے یہ بچہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور مصر پہنچ گیا، اور پھر مصر کے پرائم منسٹر نے اس بچے کو خرید لیا۔ شاید یہ مشکلات اگر کسی اور پر ٹوٹتی تو وہ ان سب کی شکایت اپنے رب سے کرتا، مگر یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مصر کسی خاص مقصد کی وجہ سے لایا گیا ہے۔ یہ ایک پیامبر زادہ تھا جن کا خواب پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں مصر لے آیا تھا، اور آپ کی اس داستان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے حسین قصہ کہہ کر انٹروڈیوس کروایا ہے۔ آپ کا نام ہے سیدنا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس محل میں پرورش پا رہے تھے، اس کے اونر یعنی عزیز مصر کا یہ خیال تھا کہ وہ آنے والے دور میں آپ کو اپنا ولی عہد بنائے گا، مگر اس کی بیوی کے ذہن میں کچھ اور ہی شیطانی خیال پنپ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام اس قدر حسین و جمیل تھے کہ شیطان نے عزیز مصر کی بیوی کو گمراہ کر دیا اور اسے گناہ پر مائل کر دیا۔ آپ نے اپنے آپ کو اس گناہ سے اور اس عورت سے تو بچا لیا، مگر شیطان کی چالوں کی وجہ سے آپ کو جیل جانا پڑا۔ اب جیل میں آپ کو موقع ملا کہ آپ اپنی رسالت کا اعلان کریں اور لوگوں کو تعلیمات دیں۔ وہاں پر جتنے قیدی تھے ان کی تربیت کر کے ان کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ انہی سالوں کے دوران مصر کے فرما روا نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کسی اور کے پاس نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیامبر سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ علم دے رکھا تھا۔ جب آپ نے فرما روا کے اس خواب کی تعبیر بتائی تو اس نے امپریس ہو کر آپ کو اپنا مشیر خاص بنا لیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ وزیر خزانہ بن گئے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ آج تک عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو آج بھی ماڈرن ورلڈ میں استعمال کیا جاتا ہے، جس میں ایک تو گودام کا سسٹم ہے کہ جہاں گندم کو لمبے عرصے تک محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور یہ طریقہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا۔ بالآخر آپ علیہ السلام عزیز مصر بن گئے، اور اللہ کے حکم سے آپ دوبارہ اپنے گھر والوں سے ملے، اور یہاں آپ کا خواب اللہ نے سچا کر دکھایا۔ سورج یعنی یعقوب علیہ السلام، چاند یعنی آپ کی والدہ جو کہ بیسیکلی آپ کی خالہ ہے کیونکہ آپ کی والدہ آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، اور 11 ستارے جو کہ آپ کے بھائی تھے، سب آپ کے سامنے تعظیماً سجدے میں گر گئے، اور یوں اللہ نے اپنے پیمبر کا خواب سچا کر دکھایا۔ اس پورے واقعے سے ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ کے حالات مشکل ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے کام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے
ہر قسم کی سچویشن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جلد بازی نہ کریں اور کسی نتیجے پر نہ پہنچیں، کیونکہ اللہ کے نوازنے کا انداز ذرا مختلف ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن یقین رکھیں اللہ آپ کی داستان کو مکمل ضرور کرے گا، جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کی داستان کو مکمل کیا۔ بس یقین رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ سبسکرائب